بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو کہانی گار۔ گھر میں افراد کی تعداد زیادہ تھی، اس وجہ سے گھر کا بہت سا کام ساری زندگی مجھے خود ہی کرنا پڑتا تھا۔ میرے اوپر 2 ساس سسر کے علاوہ میرے شوہر اور 3 بچوں کی ذمہ داری بھی تھی۔ جیسے تیسے کر کے میں نے اپنی زندگی تو کاٹ لی تھی۔ اب میرے تینوں بیٹے جوان ہو گئے تھے۔ سب سے بڑے بیٹے کا نام ابرار تھا۔ اب میں اس کی شادی کرنے کا سوچ رہی تھی، لیکن ایک دن ابرار آیا اور کہنے لگا، امی میں ایک لڑکی پسند کر چکا ہوں۔ مجھے اس کے اوپر بہت غصہ آیا۔ بنا مجھ سے پوچھے اور بتائے اس نے اپنے لیے لڑکی بھی پسند کر لی۔ میں جو دل میں سوچ رہی تھی کہ میں اس کی بیوی بہت دیکھ بھال کر لاؤں گی، ایسی لڑکی لاؤں گی جو سلیقہ شوار اور گھر کا کام کاج کرنا جانتی ہو، لیکن اس نے نہ جانے کون سی لڑکی پسند کر لی تھی۔ میں دل ہی دل میں سے خواہ ہو رہی تھی، لیکن میرے شوہر نے مجھے سمجھایا کہ یہ نئی نسل ہے، آج کل کے بچے اپنی پسند سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ یہی سوچ کر میں نے بھی اپنے دل کو تسلی دی اور ابرار کی پسند کی ہوئی لڑکی دیکھنے چلی گئی۔ میرے ساس سسر آج کل بیمار رہنے لگے تھے، اسی لیے میں چاہ رہی تھی کہ جلد سے جلد اپنے بڑے بیٹے کی شادی کر دوں تاکہ گھر میں ایک اور عورت کا اضافہ ہو جائے۔ گھر میں آ کر ایک لڑکی آ جاتی تو میرے ساتھ کام کاج کروانے میں میری مدد کر دیتی۔ دوسرے دن میں اپنے شوہر کے ساتھ لڑکی دیکھنے چلی گئی۔ لڑکی کا نام مائرہ تھا۔ بالکل ایک چھوٹے سے گھر میں ایک ہی کمرہ تھا۔ گھر کا ماحول بھی گھٹا گھٹا سا لگ رہا تھا۔ اس کے ماں باپ تھوڑی پریشان شکل لیے میرے سامنے بیٹھے تھے۔ مائرہ نظر جھکا کر بیٹھی تھی، سفید چہرہ، سیاہ بڑی بڑی آنکھیں۔ وہ لڑکی ناپسند کرنے کے تو لائق تھی ہی نہیں، پہلی نظر میں ہی مجھے اچھی لگی۔ میں دل ہی دل میں سوچنے لگی، میرے بیٹے ابرار کی پسند تو بہت اچھی ہے۔ پھر میں نے اس سے بہو بنانے کا عندیہ دے دیا۔ گھر آئی تو ابرار بے چینی سے میرا منتظر تھا۔ میں نے اسے کہہ دیا کہ تمہاری پسند اچھی ہے، مجھے اس لڑکی کو بہو بنانے پر کوئی اعتراض نہیں۔ وہ بہت خوش ہوا، کہنے لگا، امی مجھے آپ پر بھروسہ تھا، آپ کبھی بھی مجھے مایوس نہیں کریں گی۔ اب میں گھر کے کام کاج نپٹا رہی تھی۔ میں جو اپنا پرس ساتھ لے کر گئی تھی اٹھا کر کمرے میں رکھنے گئی تو اچانک ہی اس پرس کے اندر سے ایک کاغذ زمین پر گرا تھا۔ میں حیران تھی کہ یہ کاغذ میرے پاس کہاں سے آیا۔ اسے اٹھا کر پڑھنے لگی تو اس پر لکھی ہوئی تحریر پڑھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مائرہ کو بہو بنانے کا سوچنا بھی مت، یہ لڑکی عصیب زدہ ہے، اگر اسے اپنے گھر میں لے آئی تو بہت برا پچھتاؤ گی۔ اس تحریر نے تو زمین آسمان ایک کر دیے تھے۔ میں اپنا دل تھامے کافی دیر تک کھڑی رہی۔ آخر میرے پرس میں یہ کاغذ رکھنے والا کون تھا؟ میں سوچنے لگی کہ اس بات کا ذکر میں ابرار سے کرتی ہوں، لیکن ہو سکتا ہے کوئی ایسا مائرہ کے خاندان میں رشتہ دار ہو جو چاہتا ہو مائرہ کی شادی ابرار سے نہ ہو۔ لوگ حسد میں بھی ایسی حرکتیں کرتے ہیں۔ یہی سوچ کر میں اپنے دل کو مطمئن کر چکی تھی۔ میرا نام خورشید بیگم ہے۔ میری شادی ایک بڑے پرے سسرال میں ہوئی تھی۔ میرے سسرال میں میرے شوہر کے علاوہ 3 دیور اور 2 نندیں بھی تھیں۔ ساری زندگی میں نے کولو کے بیل کی طرح گھر کا کام کیا تھا۔ خدا خدا کر کے دیور اور نندوں کی شادی ہوئی تو میرے اوپر میرے بچوں کی ذمہ داری آ گئی۔ خدا نے مجھے ایک بیٹی بھی نہ دی تھی، صرف 3 بیٹے ہی عطا کیے تھے۔ میں اسی حسرت میں تھی کہ ایک بیٹی ہوتی تو آج کام کاج میں میرا ہاتھ بٹا دیتی، کیونکہ بڑھاپے کی حالت میں مجھے پورے گھر کا کام اکیلے نہ کرنا پڑتا۔ میرے شوہر نے 2-3 دفعہ مجھے ملازمہ بھی رکھوا کر دی، لیکن میں کیا کرتی، ملازمت کے ہاتھ کا کام مجھے پسند ہی نہ تھا۔ میں انتہائی صفائی پسند اور سلیقہ شعار عورت تھی، اس لیے یہ چاہتی تھی کہ گھر کا کام کاج میرے حساب سے ہی ہو۔ ہر چیز مجھے بہت زیادہ صفائی اچھی لگتی تھی۔ سب سے بڑے بیٹے کا نام ابرار تھا۔ اب میں اس کی شادی کرنے جا رہی تھی، لیکن جب اس کا رشتہ لے کر اس کے گھر گئی تو یہ کاغذ میرے پرس میں نہ جانے کس نے رکھ دیا، جس کی تحریر نے مجھے چونکا دیا تھا۔ لیکن میں نے یہ بھی سوچ لیا تھا کہ ضرور کوئی حسد کا مارا رشتہ دار ہے جو مائرہ کی شادی میرے بیٹے سے ہونے نہیں دینا چاہتا، حالانکہ وہ لڑکی تو بے انتہا خوبصورت تھی۔ اسے دیکھ کر میں نے ابرار کی پسند کو داد دی تھی۔ پھر 2 مہینے بعد ہی میں نے شادی کی تاریخ طے کر دی تھی۔ میں نے تو اپنی طرف سے ساری تیاریاں مکمل کی ہوئی تھیں۔ بری کے خوبصورت جوڑے اور 2 تولے کا سونے کا سیٹ میں نے پہلے ہی تیار کر کے رکھا ہوا تھا۔ یہ سب میں اپنی بہو کو دینے والی تھی۔ گھر کا سب سے بڑا کمرہ میں نے اپنی بہو کے لیے تیار کروا دیا تھا۔ سوچنے لگی کہ وہ آئے گی تو اسے آرام کرنے کے لیے بھی ایک آرام دہ کمرے کی ضرورت ہوگی۔ ظاہر ہے میرے ساتھ گھر کا کام کاج کروائے گی تو تھک تو جائے گی، اسی لیے میں اسے یہاں کسی قسم کی پریشانی نہ دینا چاہتی تھی۔ پھر شادی والا دن بھی آ گیا۔ اب مائرہ دلہن بنی میرے گھر میں موجود تھی۔ لال جوڑے میں وہ کسی شہزادی کی طرح خوبصورت لگ رہی تھی۔ میرے بیٹے ابرار کے چہرے کی خوشی چھپائے نہ چھپ رہی تھی۔
وہ کیوں نہ خوش ہوتا، آخر مائرہ سے اس کی پسند کی شادی تھی۔ میں بھی اس کی خوشی میں خوش تھی۔ میرے دونوں چھوٹے بیٹے سالار اور حمزہ اپنی نئی بابی کو دیکھ کر بہت خوش ہو رہے تھے۔ ہمارے گھر میں دھوم دھام سے مائرہ کا استقبال کیا گیا، لیکن وہ نظریں جھکا کر بیٹھی تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی چیز اسے پریشان کر رہی ہے۔ ذرا سی بھی مسکراہٹ اس کے چہرے پر نہ تھی، حالانکہ اسے ان سب چیزوں کو انجوائے کرنا چاہیے تھا، لیکن ایسے لگ رہا تھا جیسے اسے زبردستی وہاں بٹھایا گیا ہو۔ پھر میں نے دل میں سوچا کہ شاید اسے اپنے گھر چھوڑنے کا دکھ ہے، اس حالت میں لڑکی اداس تو ہو ہی جاتی ہے۔ پھر میں نے اسے کمرے میں بٹھا دیا اور کہنے لگی، تھوڑی دیر میں ابرار کو بھیجتی ہوں، کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتا دینا۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھتی میں کمرے سے باہر آ گئی۔ پھر ابرار کے ہاتھ میں نے اس کی منہ دکھائی کا تحفہ تھمایا اور کہنے لگی، بہو کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا۔ ابھی ابرار کو کمرے میں گئے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ اچانک وہ چیختا ہوا کمرے سے باہر نکلا تھا۔ میں حیران تھی، سارے گھر والے جمع ہو گئے۔ پھر وہ مجھے کہنے لگا، امی جا کر دیکھیں مائرہ کو کیا ہوا ہے۔ میں جیسے ہی کمرے میں گئی تو میرے اوسان عطا ہو گئے۔ اس کے منہ سے تو جاگ نکل رہے تھے اور وہ بستر پر بے سود پڑی تھی، لال جوڑا پہنے، اپنی دلہن کی حالت۔ اس کے ہاتھ پاؤں بری طرح لرز رہے تھے، نہ جانے اسے کیا ہوا تھا۔ پھر ایک بڑی عمر کی رشتہ دار خاتون آئی اور مجھے کہنے لگی، لگتا ہے اس بچے کو نظر لگ گئی ہے، تمہیں اسے دم کر کے کوئی پانی وغیرہ پلاؤ، یاسین شریف کا پانی اس پر چھڑکاؤ، دیکھنا یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر ایک نوجوان لڑکی نے مجھے یاسین شریف کا پانی پڑھ کر دیا، جس سے پی کر مائرہ کی حالت کافی بہتر ہو گئی تھی۔ مجھے بہت غصہ آ رہا تھا، ساتھ ہی ساتھ اس کاغذ کی تحریر بھی ذہن میں آئی تھی، جس میں صاف لفظوں میں لکھا تھا کہ یہ لڑکی اسیف زدہ ہے۔ اگر ایسی کوئی بات تھی تو مائرہ کے گھر والوں نے اس کے بارے میں کیوں نہیں بتایا؟ اور ابرار تو مجھے کہہ رہا تھا کہ یہ لڑکی میرے ساتھ آفس میں کام کرتی تھی، کوئی جاب کرنے والی لڑکی بھلا کیسے بیمار ہو سکتی ہے؟ پھر تھوڑی دیر میں ابرار اپنے ساتھ ڈاکٹر لے آیا۔ ڈاکٹر نے اس کا چیک اپ کیا اور سب کو کہنے لگا، شاید شادی کی ٹینشن کی وجہ سے اس لڑکی کی ایسی حالت ہو گئی ہے، آپ لوگ فکر نہ کریں، صبح تک یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ اب مجھے غصہ آ رہا تھا، میرے بیٹے کی ساری خوشیوں پر پانی پھر گیا تھا۔ میں دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ صبح جیسے ہی مائرہ کے گھر والے آئیں گے تو میں ان سے جھگڑا کروں گی کہ آخر انہوں نے اپنی بیمار بیٹی کی شادی میرے بیٹے سے کیوں کی۔ لیکن میں انتظار ہی کرتی رہ گئی، مائرہ کے گھر والے نہیں آئے تھے۔ میں نے اس بات کا ذکر ابرار سے کیا تو وہ بھی پریشان ہو گیا۔ پھر تھوڑی دیر میں میرا شوہر حیران پریشان شکل لے کر اندر آیا اور مجھے کہنے لگا، بہو کے گھر والے تو یہ شہر چھوڑ کر فرار ہو گئے ہیں۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہوا تھا۔ میں نے مائرہ سے پوچھا تو وہ خاموش بیٹھی تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کے منہ میں زبان ہی نہیں، بلکہ میں تھوڑا سا اونچا بولنے لگی تو اس نے رونا شروع کر دیا تھا۔ پھر میرا شوہر ابرار سے پوچھنے لگا، تم اس لڑکی سے کب سے ملے تھے؟ تو وہ بیچاری گھی سے کہنے لگا، اس نے 1 مہینہ پہلے ہی ہمارے آفس جوائن کیا تھا، تبھی سے میں اسے پسند کرنے لگا، اور جیسے ہی امی نے میری شادی کا ذکر کیا تو میں نے سوچا کہ یہ لڑکی مجھے پسند ہے، اسی سے شادی کر لیتا ہوں۔ میں اپنا سر تھام کر رہ گئی تھی، نہ اس کے خاندان کا کچھ پتہ تھا، نہ ہی اس لڑکی کی بیماری کے بارے میں کچھ سمجھ آ رہی تھی۔ بغیر تحقیقات کیے میں نے بھی جلدی میں اپنے بیٹے کی شادی اس سے کر دی تھی۔ اب مجھے اس سے چڑ ہو گئی، آخر اس کے گھر والے راتوں رات خالی شہر کہاں چلے گئے؟ مائرہ سے کوئی بھی سوال جواب کرتا تو وہ رونا شروع کر دیتی۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا یہ صرف ڈھونگ کر رہی ہے، ضرور اس کے پیچھے کوئی بڑی وجہ ہے۔ اب میں دل ہی دل میں منصوبہ بنا چکی تھی کہ اب میں اس لڑکی کو اتنا ستاؤں گی کہ تنگ کروں گی کہ یہ خود ہی یہ گھر چھوڑ کر بھاگ جائے گی اور میرے بیٹے کی زندگی سے بھی نکل جائے گی۔ وہ بالکل خاموش رہا کرتی تھی، سجنا سنورنا تھا نہ، گویا اسے آتا ہی نہ تھا۔ دوسرے دن وہ کمرے میں بند ہو کر بیٹھی تھی تو میں اس کے سر پر جا پہنچی اور اسے کہنے لگی، کب تک یوں مہرانی بن کر بستر پر آرام کرتی رہو گی؟ چلو اٹھو، میرے ساتھ کام کرواؤ۔ وہ حالی حالی نظروں سے مجھے دیکھتی رہی، پھر ایک دم اٹھی اور کچن میں جا کر برتن دھونے لگی۔ میں نے اسے کام کرتے ہوئے دیکھا تو مطمئن سی ہو کر اپنے کمرے میں آ کر صفائی کرنے لگی۔ جیسے ہی صفائی کر کے نکلی تو حیران رہ گئی، پورا کمرہ دھلا دھلایا نکھرا صاف ستھرا پڑا تھا۔ اب وہ صحن میں صفائی کرنے لگی تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کے اندر کوئی بجلی بھر گئی ہو۔ وہ پہلی والی مائرہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ اسے یوں کام کرتے دیکھ کر میں دل ہی دل میں خوش ہوئی تھی۔ پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس نے پورے گھر کو چمکا کر رکھ دیا۔ مجھے کہنے لگی، امی کوئی اور کام ہو تو بتا دیں۔ اس کی جھکی ہوئی نظریں دیکھ کر مجھے اس کے اوپر بے تحاشا ترس آیا تھا کہ میں اس سے کس قدر نفرت سے پیش آئی تھی۔ پھر میں اسے کہنے لگی، نہیں اب تم جاؤ کمرے میں آرام کرو، دوپہر کا وقت ہوگا میں تمہیں بلوا لوں گی۔ پھر وہ اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گئی۔
لیکن پہلی بار زندگی میں مجھے اتنا آرام ملا تھا۔ میں آرام سے چارپائی پر بیٹھی اپنے صاف ستھرے گھر کو دیکھ رہی تھی۔ پھر جیسے ہی دوپہر کا وقت ہوا میں نے مائرہ کو آواز دی اور اسے کھانا بنانے کا کہا۔ وہ پھرتی سے کھانا بنانے لگی۔ ڈیروں روٹیاں اس نے چند منٹوں میں بنا کر رکھ دیں۔ دوپہر کو ابرار کی ابو اور میرے دونوں چھوٹے بیٹے کھانا کھانے آتے تھے کیونکہ وہ کپڑے کی دکان پر کام کرتے تھے۔ دکان یہاں سے چند قدم کے فاصلے پر تھی، جبکہ ابرار شام کو ہی گھر لوٹتا تھا کیونکہ وہ ایک بڑی کمپنی میں کام کرتا تھا۔ پھر جیسے ہی میرے شوہر نے کھانا کھایا تو وہ حیران رہ گئے۔ مجھے کہنے لگی آج تو کھانے کا ذائقہ بالکل ہی بدلا ہوا ہے۔ کس نے بنایا ہے اتنا لذیذ کھانا؟ انہوں نے آج تک میری تو تعریف کی نہ تھی، لیکن پہلی بار میری بہو نے کھانا بنایا تو ان کے منہ سے تعریفوں کے پل بن گئے تھے۔ میں دل میں حسد کا شکار ہوئی۔ پھر کہنے لگی اچھا میرے ہاتھ کا کھانا تو آپ کو کبھی پسند نہیں آیا، آج پہلی بار بہو نے کھانا کیا بنا لیا، آپ تو اس کی تعریفیں کرنے میں لگے ہیں۔ پھر فوراً ہی میرے شوہر نے میری بہو کو بلایا اور کہنے لگے بیٹا روزانہ اب تم ہی کھانا بناؤ گی۔ یقین کرو اتنے سالوں سے ایک ہی قسم کا کھانا کھا کر میں تنگ آ گیا ہوں، آج سے میں اپنی بیٹی کے ہاتھ کا کھانا کھاؤں گا۔ وہ بڑی شفقت سے میری بہو کو دیکھ رہے تھے۔ جواب میں وہ مسکرائی بھی نہ تھی، بس چپ چاپ نظریں جھکا کر کھڑی رہی۔ کام کرنے میں وہ بہت پھرتیلی تھی۔ میں ایک کام کرنے کا بولتی تو ساتھ ہی دوسرے کام بھی نپٹا دیتی۔ مجھے تو جیسے سکون ملنے لگا، میں اب گھر کی مہارانی بن گئی تھی۔ میرے ساس سسر کہنے لگے کتنی خوش نصیب ہو، تمہیں اتنی اچھی بہو ملی ہے۔ میں دل میں سوچتی ایک وقت تھا جب بھی میں مائرہ کی طرح خوب بڑھ چڑھ کر کام کیا کرتی تھی، لیکن اب ظاہر ہے بڑھاپے کی وجہ سے میرے اندر اتنی ہمت نہ رہی تھی۔ اب ہر کسی کی زبان پر مائرہ کی تعریفیں تھیں کیونکہ وہ جھٹ پٹ سارے گھر کا کام کر لیا کرتی تھی۔ کپڑے دھونا، کھانا پکانا، صفائی کرنا، غرض کے وہ سارے کام جو کسی ایک بندے کی بس کی بات نہیں ہوتے تھے، اکیلے وہ خود ہی کر لیا کرتی۔ میں سارا دن چارپائی پر آرام ہی کرتی رہتی تھی۔ پھر میرا شوہر مجھے تانے مارتا، دیکھو تم کام کرتے ہوئے کتنا رونا دھونا کرتی تھی، ایک وہ بچی ہے جو گھر کے سارے کام کرتی ہے اور ظاہر بھی نہیں ہونے دیتی کہ تکن کس چڑیا کا نام ہے۔ مجھے اب اس کی تعریفیں سن کر چڑ ہونے لگی تھی۔ ایک دن کپڑوں کی مشین بھری ہوئی تھی تو میں سب کو سنانے کے لیے اسے کہنے لگی یہ دیکھو سارے گندے کپڑے کتنے دن سے مشین میں بھرے ہوئے ہیں، تم نے ابھی تک نہیں دھوئے۔ اور پھر اس رات میں حیران رہ گئی جب مجھے مشین چلنے کی آواز نہ آئی تھی۔ میں کمرے میں نکل کر باہر آئی تو حیران رہ گئی، مائرہ مشین لگا کر کپڑے دھونے میں لگی تھی۔ اتنی سخت سردی میں ٹھنڈے پانی سے کپڑے دھوتے ہوئے اسے ذرا بھی کوئی تکلیف نہیں ہو رہی تھی۔ میں کہنے لگی یہ کیا ٹائم ہے کپڑے دھونے کا؟ وہ کہنے لگی آپ نے ہی تو کہا تھا آگے گندے کپڑے مشین میں پڑے ہوئے ہیں، سوچا کہ انہیں جلدی سے دھو لیتی ہوں۔ رات کے 12 بج رہے تھے اور وہ کپڑے دھونے میں مصروف تھی۔ میں دل میں سوچنے لگی کہ میرا بیٹا میرے بارے میں کیا سوچے گا کہ میں کتنی ظالم عورت ہوں جو اپنی بہو سے رات کے وقت بھی کام کروا رہی ہوں۔ تبھی میں نے زبردستی سے کمرے میں بھیجنے کی کوشش کی، لیکن اس نے نہ جانے سے انکار کر دیا۔ کہنے لگی سارے کپڑے دھو لوں گی تبھی ہی کمرے میں جاؤں گی۔ اب محلے پڑوس کی عورتیں آتی اور مجھ سے کہتی رہتی تمہاری بہو کتنی اچھی ہے، کاش ایسی بہو ہمیں بھی مل جاتی، لگتا ہے یہ تو چابی کی گڑیا ہے۔ یوں چابی لگائی اور یوں جھٹ پٹ سارے کام کر دیے۔ اب مجھے مائرہ کے رویے میں الجھن ہونے لگی تھی کیونکہ میں سوچتی کہ کوئی عام لڑکی تو اس قدر کام کر ہی نہ سکتی تھی۔ مائرہ میں کچھ خاص تھا، کچھ ایسا عجیب تھا جو مجھے سمجھ نہ آ رہا تھا۔ کوئی بھی لڑکی ہوتی چند کام کر کے تھک جاتی، لیکن وہ تو کسی مشین کی طرح مسلسل کام میں لگی رہتی، نہ جانے کسی سے زیادہ بات کرتی، نہ مسکراتی، کپڑے بدلنے کا بھی ہوش نہ رہتا۔ ایک دن میں اسے کہنے لگی تمہارے گھر والے آخر یہ شہر چھوڑ کر کہاں فرار ہو گئے ہیں؟ کیا انہیں صرف تمہاری شادی کی جلدی تھی؟ تمہارا دل نہیں چاہتا ان سے ملنے کو؟ تو وہ کہنے لگی کون سے گھر والے؟ میں تو ایک لاوارث لڑکی تھی، جنہوں نے میری شادی کی تھی وہ اجنبی لوگ تھے۔ اس بات نے مجھے بہت صدمہ پہنچایا تھا، مجھے کچھ سمجھ نہ آیا تھا۔ پھر وہ کہنے لگی میں ایک یتیم خانے میں رہتی تھی، وہاں پر کچھ غلط قسم کے لوگ مجھ سے غلط حرکت کرنے لگے تو میں وہاں سے فرار ہو گئی۔ راستے میں مجھے ایک آدمی ملا جو مجھے اپنے گھر لے گیا۔ یتیم خانے میں نے اپنی تعلیم حاصل کی تھی۔ پھر اس کی بیوی کہنے لگی کہ میں تمہارا خرچہ برداشت نہیں کر سکتی، اس لیے تمہیں کمانا پڑے گا۔ یوں اپنا خرچہ اٹھانے کے لیے میں ایک کمپنی میں نوکری کرنے لگی۔ پھر آپ رشتہ مانگنے آئی تو انہوں نے جھٹ میری شادی ابرار سے کر دی۔ میں اس کی یہ کہانی سن کر شوق میں تھی۔ پھر اسے کہنے لگی اچھا تو تمہارا کیا اس دنیا میں کوئی بھی اپنا نہیں ہے؟ تو اس نے نفی میں سر ہلایا اور کہنے لگی نہیں، میں نے اپنی آنکھیں یتیم خانے میں ہی کھولی تھی، میں نہیں جانتی میرے ماں باپ کون ہیں،
میں سر پر ہاتھ رکھ کر بیٹھی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ دونوں میاں بیوی جو مائرہ کے ماں باپ بنے ہوئے تھے وہ نکلی تھے۔ جبھی تو انہوں نے شادی میں اپنی بیٹی کو کوئی جہیز بھی نہ دیا تھا۔ یہ ساری چیزیں مجھے پہلے ہی سمجھ لینی چاہیے تھی۔ ہر چیز نے میرے پرس میں وہ پرچہ رکھا تھا۔ آخر وہ کون تھا؟ کون مجھے پہلے ہی اس شادی سے منع کرنا چاہتا تھا؟ یہ ساری پہیلیاں مجھے ہرگز سمجھ نہیں آ رہی تھیں۔ مائرہ کا غیر فطری رویہ بھی سمجھ سے بالا تر تھا۔ یہ بات صرف میں سمجھ رہی تھی۔ اب اس کی شادی کو 2 مہینے ہونے والے تھے، لیکن ان 2 ماہ میں بہت پریشان ہو گئی تھی۔ پھر ایک دن مائرہ سے کہنے لگی، تمہاری شادی کو 2 مہینے ہو گئے ہیں، آخر خوشخبری کب سناؤ گی؟ میں منتظر تھی کہ کب میرے گھر میں چھوٹے بچے کی کلکاریاں گونجیں گی۔ میرا چھوٹا بیٹا بھی 17 سال کا ہو گیا تھا۔ 17 سال سے اس گھر میں کسی بچے نے جنم نہ لیا تھا۔ اب میں چاہتی تھی کہ ابرار اور مائرہ کے ہاں بھی کوئی بچہ پیدا ہو جائے تاکہ گھر میں رونق ہو۔ مائرہ نے میری بات کا جواب نہ دیا بلکہ خاموشی سے اٹھ کر کچن میں چلی گئی۔ پھر میں نے بہانے سے یہ بات ابرار سے کہی تو وہ میرے سامنے پھٹ پڑا۔ کہنے لگا، امی یہ لڑکی بہت عجیب ہے، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے جو میں نے اسے شادی کر لی۔ شادی کے 2 مہینے ہونے والے ہیں لیکن اس نے تو مجھے ہاتھ بھی لگانے نہیں دیا۔ میاں بیوی والی بات ہم دونوں میں کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ کمرے میں بیٹھ کر مجھ سے کوئی بات ہی نہیں کرتی بلکہ خاموش زمین کو دیکھتی رہتی ہے۔ اب میں اسے تنگ آ گیا ہوں، آپ اسے گھر سے نکال دیں۔ اس کے اتنے سنگ دلی سے کہنے پر میں حیران تھی۔ مائرہ کی خاموشی نے الگ پریشان کر کے رکھا ہوا تھا۔ پھر میں نے یہ ساری بات اپنے شوہر کو بتا دی۔ وہ کہنے لگے، بیگم اتنی اچھی بہو ملی ہے، بجائے خدا کا شکر ادا کرنے کے تم اس میں نقص نکال رہی ہو سکتا ہے ابھی بچی ہے، شادی کی وجہ سے ابرار صحیح سے تعلقات قائم نہ کر سکی ہو۔ کچھ ٹائم گزرے گا تو وہ دونوں میاں بیوی میں انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی۔ ان کے نزدیک تو یہ کوئی مسئلہ ہی نہ تھا، لیکن میں اپنے بیٹے کی پریشانی سمجھ رہی تھی۔ تب زندگی کی ساتھی اتنی عجیب ہو تو اس کا پریشان ہونا بنتا تھا۔ ایک تو وہ دھوکے سے میرے بیٹے کی زندگی میں آ گئی تھی، اوپر سے اس کا عجیب رویہ میرے بیٹے کے لیے پریشانی کا باعث بنا ہوا تھا۔ وہ کام کے معاملے میں کوئی شکایت کا موقع ہی نہ دیتی تھی۔ سارا دن کام کرتی رہتی، کبھی اس کام میں مصروف ہوتی تو کبھی دوسرے کام میں۔ میں ہی تھک ہار کر سو جاتی لیکن وہ رات کے 12 بجے تک کام ہی کرتی رہتی تھی۔ میں اسے نوکرانی بنانے کے لیے نہ لے کر آئی تھی بلکہ اپنے بیٹے کی زندگی میں خوشیاں بکھیرنے کے لیے لائی تھی۔ اب میں کسی سے شکایت بھی نہ کر سکتی تھی۔ اگر کسی کو کہتی تو وہ مجھ سے یہی کہتا، تمہیں تو ایک ایسی لڑکی چاہیے تھی جسے کام کرنے کا سلیقہ ہو۔ اب دیکھو وہ لڑکی آ گئی ہے تو تم اس سے بھی تنگ پڑ رہی ہو اور نقص نکال رہی ہو۔ پھر آخرکار میں نے اس پریشانی کا حل نکال لیا۔ میں نے اپنے جیٹھ کی بیٹی دعا کو بلانے کا سوچا تھا۔ وہ مائرہ کی ہم عمر پڑھی لکھی لڑکی تھی۔ میں چاہ رہی تھی کہ وہ ایک دفعہ ہمارے گھر رہنے آئے تو اس میں مائرہ کے بارے میں تفصیل سے بات کروں۔ وہ اس سے دوستی کر کے پوچھے کہ آخر اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ ہو سکتا ہے گھر میں اس کا کوئی ہم عمر موجود نہیں، اس وجہ سے وہ کسی سے بات کرنے میں جھجکتی ہے۔ لیکن بھلا شوہر سے کیسی شرم؟ اس نے تو ابھی تک شوہر سے کسی قسم کے کوئی تعلقات ہی نہ بنائے تھے، نہ ہی دوستانہ اور نہ ہی ازدواجی۔ پھر میں نے فون کر کے اپنی بھتیجی دعا کو بلا لیا۔ وہ بہت خوش مزاج اور ہنسنے مسکرانے والی لڑکی تھی۔ اس نے فوراً ہی مائرہ سے بے تکلفی قائم کر لی تھی۔ میں نے دیکھا وہ ہنس ہنس کر میری بہو سے بات کر رہی تھی جبکہ وہ منہ بنا کر بیٹھی تھی، جیسے اسے دعا کا آنا پسند نہ آیا ہو۔ مجھے مائرہ کا یہ رویہ دیکھ کر بہت غصہ آیا۔ دوسرے ہی دن عجیب ہنگامہ سا گھر میں مچا تھا کیونکہ سارے گھر کا کام بکھرا پڑا تھا۔ مائرہ اپنے کمرے سے نکلی نہ تھی، نہ ہی اس نے کسی کام کو ہاتھ لگایا۔ میں حیران تھی کہ وہ ایسا کیوں کر رہی ہے۔ تبھی میں اس کے سر پر جا پہنچی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، لال انگارہ آنکھیں دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کی طبیعت خراب ہو، لیکن جس انداز میں وہ بیٹھی تھی کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا وہ بیمار ہے، بلکہ نہایت غصہ بھرا انداز لیے وہ ایسے لگ رہا تھا کسی کو مار ڈالے گی۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر میں بھی ڈر گئی تھی۔ پھر میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اسے کہنے لگی، بہو کیا ہوا؟ سارے گھر کا کام پڑا ہے اور تم بستر پر بیٹھی ہو، چلو آؤ باہر ناشتہ بنا کر دو۔ جب وہ بولی تو میرے اوسان خطا ہو گئے۔ اس کا لہجہ ایسے تھا جیسے آگ برسا رہا ہو۔ پھر وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہنے لگی، پہلے اس لڑکی کو یہاں سے باہر نکالو بڑھیا، پھر یہ جا کر گھر کا کام کروں گی۔ اتنی بدتمیزی سے بات کی اس نے۔ اتنی تمیزدار اور خاموش رہنے والی لڑکی، اس قدر بدتمیز لہجہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میں غصے سے اسے کہنے لگی، یہ تم کس لہجے میں مجھ سے بات کر رہی ہو؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ سے بڑھیا کہنے کی؟ وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی اور میرا بازو پکڑ کر کہنے لگی، بڑھیا کو بڑھیا نہیں تو کیا میں جوان عورت کہوں گی؟ چل یہاں سے دفع ہو جا، پہلے اس لڑکی کو یہاں سے بھیج
پھر ہی میں باہر آؤں گی۔ نہایت بدتمیزی وہ ڈٹائی سے کہتی ہوئی اس نے مجھے باہر کی جانب دھکا دیا۔ مجھے اس کا لہجہ بہت برا لگا تھا۔ ابھی ظاہر وہ گستاخانہ لہجے میں مجھ سے بات کر رہی تھی، لیکن مجھے محسوس ہوا جیسے وہ اپنے آپ سے آپے میں نہ تھی۔ اس کے بکھرے ہوئے سیاہ لمبے لمبے بال اور لال لال آنکھیں اس بات کی گواہی دے رہی تھیں کہ کوئی مسئلہ ضرور ہے۔ میں بھی ایک ماں تھی جب سے وہ اس گھر میں آئی تھی، میں اسے بیٹی کی طرح سمجھنے لگی تھی۔ بظاہر اوپر سے میں اس کے ساتھ سب بات کر لیتی تھی، لیکن اندر سے اس کی فرمانبرداری نے میرے دل میں جگہ بنا لی تھی۔ میرے شوہر جو ناشتے کے انتظار میں اخبار پڑھ رہے تھے، میں نے ان کے کان میں جا کر کہا، بہو کی طبیعت ٹھیک نہیں، مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ انہوں نے کہا، ہو سکتا ہے کسی بات پر ناراض ہو۔ میں نے کہا، ہاں، وہ دعا کے آنے پر ناراض ہے، کہہ رہی ہے کہ پہلے اسے اپنے گھر بھیجو، پھر ہی وہ باہر آئے گی۔ میرے شوہر حیران تھے کہ بہو ایسا کیوں کہہ رہی ہے، کیونکہ وہ دعا تو اس کی ہم عمر تھی اور اس کی وجہ سے تو ہم اس کو یہاں پر بلایا تھا، تاکہ وہ بہو سے دوستی کر کے اس سے وجہ پوچھ سکے کہ آخر وہ اتنی خاموش کیوں رہتی ہے۔ ہم نے تو اسے یہاں کوئی تکلیف نہ دی تھی، اب ہم اس بچی کو یہاں سے کیسے بھیج سکتے تھے، جبکہ بلایا بھی ہم نے خود ہی تھا۔ لیکن بہو تو یہ شرط رکھ بیٹھی تھی کہ میں کمرے سے تبھی نکلوں گی جب یہ دعا اپنے گھر چلی جائے گی۔ پھر میں نے ساتھ والی پڑوسن کو بلایا اور دعا سے کہنے لگی، تم ایک دن کے لیے اس کے گھر رہ لو، مجھے لگتا ہے بہو کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، اگر تم دونوں میرا ساتھ دو گی تو میں یہ بات جان سکوں گی کہ آخر ابرار کی بیوی ایسا کیوں کر رہی ہے۔ پڑوسن میری بات سمجھ گئی تھی، وہ میری سالوں پرانی دوست تھی، اس لیے دعا کو اپنے ساتھ لے کر چلی گئی۔ لیکن بہو سے میں نے کہہ دیا تھا کہ میں نے دعا کو اس کے گھر بھیج دیا ہے، تم آ کر گھر کا کام کاج نپٹاؤ۔ یہ سن کر وہ بالکل نارمل ہو گئی اور پھر باہر آ کر حسب معمول کام کاج کرنے لگی۔ میں اس پر گہری نظر رکھے ہوئے تھی، سمجھ نہ آ رہی تھی کہ اسے کیا ہو جاتا ہے۔ وہ بالکل چپ چاپ گھر کا کام ایسے کر رہی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اب اس کا لہجہ بھی فرما بردار تھا اور نہایت دھیمی آواز میں بات کر رہی تھی، سارے کام پوچھ پوچھ کر رہی تھی۔ دوسرے دن ابرار مجھے کہنے لگا، امی، میں اس لڑکی کے ساتھ اپنی زندگی نہیں گزارنا چاہتا، یہ نہایت عجیب ہے، اس کی حرکتیں بھی صحیح نہیں، رات کو 12 بجے اٹھ کر کمرے سے باہر چلی جاتی ہے، کبھی چھت پر کھڑی ہوتی ہے تو کبھی باہر صحن میں، آخر کب تک میں اس کی حرکتیں برداشت کروں گا؟ آپ میری جان چھڑوائیں اسے۔ وہ اپنی بیوی سے نہایت تنگ تھا۔ میں نے دیکھا دروازے کے پاس کوئی دوپٹہ لہرا رہا تھا۔ میں باہر گئی تو وہ دعا تھی جو ہاتھوں سے چہرہ چھپا کر سسکار رو رہی تھی۔ اس نے ابرار کی ساری باتیں سن لی تھی۔ پہلی بار میں نے اسے روتے ہوئے دیکھا تھا، ورنہ وہ تو اسے کچھ بھی ہو جاتا کبھی وہ آنسو نہ بلاتی۔ ابرار نے اسے روتے ہوئے دیکھا تو منہ پھیر کر چلا گیا۔ پھر میں اسے کہنے لگی، بہو، تم اپنی حرکتیں ٹھیک کرو، آخر تم کچھ بتاتی کیوں نہیں ہو مجھے، اور میں یہ نہیں جانتی کہ تمہارا رویہ اتنا عجیب کیوں ہے۔ تم پہلے سے ایسی تھی یا اب یہاں آ کر ایسی ہو گئی ہو؟ میں نے دیکھا اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، آنکھیں رو رو کر بالکل لال ہو چکی تھیں۔ پھر وہ کہنے لگی، میں پہلے بالکل ایک نارمل لڑکیوں کی طرح زندگی گزار رہی تھی، لیکن اب ایک رات ایسی آئی کہ میں بالکل ہی بدل گئی۔ میں نہ رہی تھی، بلکہ مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے میرے ساتھ کوئی اور ہے۔ وہ حلا میں دیکھتی، نہ جانے مجھے کون سی کہانی سنانے والی تھی۔ پھر کہنے لگی، نہ میں ہی اس رات اس درخت کے نیچے رکتی اور نہ ہی آج میری یہ حالت ہوتی۔ میں جانتی ہوں میں اکیلی نہیں، بلکہ میرے اندر 2 جان ہیں۔ مائرہ کی اس بات نے مجھے جھٹکا دیا تھا۔ پھر میں کہنے لگی، مجھے تفصیل سے بتاؤ، آخر تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ دیکھو بیٹی، اگر ایسا ویسا کوئی مسئلہ ہے تو میں تمہارا علاج کروا سکتی ہوں۔ تمہارے سر پر کسی کا آسرا نہیں، لیکن آج سے مجھے اپنی ماں سمجھو اور مجھے بتاؤ کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا، تم نارمل لوگوں کی طرح کیوں نہیں رہتی؟ پھر وہ کہنے لگی، جب مجھے شعور آیا تو میں نے محسوس کیا کہ میں عام لڑکیوں کی طرح ایک گھر میں نہیں رکھتی، بلکہ میرا ٹھکانہ تو یتیم خانہ تھا، وہاں پر میرے جیسی بہت سی لڑکیاں رہ رہی تھیں۔ پھر آہستہ آہستہ مجھے سمجھ آیا کہ یتیم خانے میں وہ لوگ رہتے ہیں جو لاوارث ہوتے ہیں۔ مجھے بھی سمجھ آ گیا کہ میں ایک لاوارث لڑکی ہوں، تبھی تو یتیم خانے میں موجود ہوں۔ جن لڑکیوں کو تعلیم حاصل کرنے کا شوق نہیں ہوتا وہ کوئی ہنر سیکھ لیتی تھی، جبکہ ذہین لڑکیاں تعلیم حاصل کر کے اپنے آپ کو تعلیم یافتہ بنا رہی تھیں۔ میں بھی پڑھنے لکھنے لگی کیونکہ مجھے پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ میں پڑھ لکھ کر اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہتی تھی۔ پھر میں نے انٹر تک تعلیم حاصل کی، لیکن میرے لیے میری خوبصورتی سب سے بڑی مصیبت بن گئی۔ جوں جوں میں جوان ہوتی گئی، میری خوبصورتی دن بدن بڑھ رہی تھی۔ یتیم خانے کے انچارج کی گندی نظریں مجھ پر تھیں۔ وہ پہلے ہی سے شادی شدہ تھا، لیکن مجھے بھی اب ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرنا چاہتا تھا۔ وہ بہانے سے مجھے آفس میں بلاتا اور اپنے
مرتبہ کا غلط استعمال کرتا۔ مجھے محسوس ہو گیا تھا کہ یہ مجھ سے کچھ غلط کام کروانا چاہتا ہے۔ پھر وہ مجھے مجبور کرنے لگا کہ میں اس سے تھوڑی دوستی کر لوں، لیکن مجھے ایسے لوگوں سے نفرت تھی۔ اسی لیے جب اس نے زیادہ تنگ کیا تو ایک دن میں یتیم خانے سے فرار ہو گئی۔ میں سوچنے لگی کہ اب میں پڑھی لکھی لڑکی ہوں، کہیں پہ بھی جا کے رہ لوں گی۔ آج کل شہروں میں عورتوں کے لیے بھی ہاسٹل قائم ہوتے ہیں جہاں پر جاب کرنے والی لڑکیاں رہتی ہیں۔ ایسے ہی کسی ہاسٹل کی تلاش میں تھی، لیکن نہیں جانتی تھی کہ باہر کی دنیا تو اس انچارج سے بھی زیادہ گندی ہے۔ میں جیسے ہی اس یتیم خانے سے نکلی، کئی لوگ میرے پیچھے لگ گئے۔ وہ لوگ مجھے پکڑ کر ایک کوٹھے پر لے جانا چاہتے تھے۔ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ میں ایک بے سہارا لڑکی ہوں جو کسی سہارے کی تلاش میں اس دنیا میں بھٹک رہی ہوں۔ بڑی مشکل سے ان سے اپنی عزت جان بچا کر میں وہاں سے بھاگی تھی۔ پھر بھاگتے بھاگتے میں نے ایک قبرستان میں پناہ لے لی۔ وہاں پر کوئی بھی نہ تھا۔ میں جانتی تھی کہ یہاں میری عزت محفوظ ہے۔ قبرستان کی خوف کی وجہ سے کوئی چور ڈاکو یہاں نہیں آئے گا۔ یوں میں ایک درخت کے نیچے چھپ گئی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ درخت اسیب زدہ ہے۔ میں بے خبر وہاں سو رہی تھی۔ اچانک ہی میرے سامنے ایک خوفناک شکل والی عجیب سی مخلوق آئی تھی۔ میں اسے دیکھ کر بری طرح ڈر گئی، لیکن وہ مخلوق مجھ پر عاشق ہو گئی اور کہنے لگی، میں ایک جن زاد ہوں، مجھے شروع ہی سے آدم زادیاں پسند ہیں، میں ان کے ساتھ رہنا پسند کرتی ہوں، آج سے میں تمہارے ساتھ رہوں گی، تم میرے ساتھ اسی درخت کے نیچے رہ جاؤ۔ میں اس کے خوف سے وہاں سے اٹھ کر بھاگنے لگی، لیکن اس نے تو جیسے میرے پاؤں میں زمین جکڑ لیے تھے۔ میں وہاں بے بسی سے پڑی تھی، تبھی میرے جسم کو زور زور سے جھٹکے لگنے لگے۔ وہ مجھے اذیت پہنچا کر میرے جسم میں سما گئی تھی۔ میں اس سے جان چھڑا کر دور بھاگنا چاہتی تھی، لیکن ایسے لگ رہا تھا جیسے میں اس جیسی ہی ہو گئی ہوں۔ اپنے آپ کو بالکل خالی اور بے جان محسوس کر رہی تھی۔ مجھے وہاں پڑے پڑے کافی دیر ہو گئی، تب اچانک وہاں سے ایک آدمی کا گزر ہوا جو مجھے تنہا جان کر اپنے ساتھ اپنے گھر لے گیا۔ پھر 2-3 دن ہی ہوئے تھے مجھے ان کے گھر رہتے ہوئے کہ ایک دن اس کے بڑے بیٹے کی نیت مجھ پر خراب ہو گئی، لیکن چونکہ میرے اندر ایک جن زادی تھی، اسی لیے میں نے ان کے بیٹے کا وہ حال کیا کہ وہ دم دبا کر وہاں سے بھاگ گیا۔ اب سب گھر والے مجھے دیکھ کر خوف زدہ تھے۔ جس نے ایک لمبے چوڑے مرد کا یہ حال کر دیا تھا، گھر والے مجھ سے خوف زدہ رہنے لگے۔ پھر اس آدمی کی بیوی کہنے لگی کہ اس لڑکی کو گھر سے باہر نکالو ورنہ میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ میں نے اس کی باتیں سن لی تھی۔ پھر میں اس آدمی سے کہنے لگی، میں تم لوگوں کو کوئی تکلیف نہیں پہنچانا چاہتی، ہاں لیکن اگر کوئی میرے ساتھ غلط کرے گا تو میں جواب میں اس کے ساتھ بھی یہ غلط رویہ ہی اختیار کروں گی۔ میں نوکری کرنا چاہتی ہوں، نوکری کر کے بڑے آرام سے اپنا گزارا کر لوں گی۔ اس آدمی نے مجھے اس بات کی اجازت دے دی۔ یوں میں ایک فیکٹری میں کام کرنے لگی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ وہاں پر ابرار بھی کام کرتا ہے جو مجھے پسند کرنے لگا ہے۔ اس نے مجھ سے بغیر پوچھے ہی ان لوگوں کو میرے رشتے کے لیے بھیج دیا۔ ظاہر ہے ان دونوں میاں بیوی کو کیا اعتراض ہونا تھا، وہ پہلے ہی مجھ سے جان چھڑوانا چاہتے تھے کیونکہ میری عجیب حرکتیں ان کے لیے پریشانی کا باعث بن رہی تھیں۔ اب پورے محلے میں ان کے خلاف باتیں ہو رہی تھیں کہ اس گھر میں رہنے والی لڑکی ٹھیک نہیں، کیونکہ وہ جن زادی نہ دیکھتی تھی نہ دن رات مجھ پر حاوی ہونے کی کوشش کرتی رہتی۔ اس کی خواہش تھی کہ وہ میرے روپ میں انسانوں کے بیچ میں رہ کر اپنی زندگی گزارے۔ اس نے مجھ سے میری زندگی چھین کر اپنی زندگی مجھے دے دی تھی۔ یوں سب مجھ سے ڈرنے لگے تھے۔ پھر انہوں نے اپنی جان چھڑوانے کے لیے جلدی سے میری شادی ابرار سے کروا دی، اور پھر خود وہ گھر چھوڑ کر فرار ہو گئے تاکہ میں دوبارہ کبھی ان کے گھر میں نہ آؤں۔ وہ جان گئے تھے کہ آپ لوگ چند دن بھی مجھے برداشت نہیں کر سکیں گے، اس لیے وہ اپنا گھر چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ اب جیسے ہی میری شادی ابرار سے ہوئی تو وہ جن زادی سمجھنے لگی کہ میں بھی ابرار کے نکاح میں آ گئی ہوں، لیکن اسے ابرار پسند نہیں۔ وہ کہتی ہے کہ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ وہ مجھے اس بات پر مجبور کرتی ہے کہ میں یہ گھر چھوڑ کر چلی جاؤں۔ وہ میرے ساتھ کسی بھی کو بھی برداشت نہیں کر سکتی، تو میں ابھی تک ابرار کے ساتھ کوئی رشتہ نہ بنا سکی۔ جب اس نے مجھے دعا کے ساتھ ہنستے بولتے دیکھا تو مجھے اذیت پہنچانا شروع کر دی۔ وہ مجھے تکلیف دیتی رہی اور اس بات پر مجبور کرتی کہ اس لڑکی کو یہاں سے کہیں دور بھیج دوں۔ اب میری زندگی مکمل طور پر تباہ ہو گئی ہے۔ اس جن زادی کا کہنا ہے کہ وہ زندگی بھر میرے ساتھ ہی رہے گی، کبھی بھی مجھے چھوڑ کر نہ جائے گی، وہ میری عاشق بن گئی ہے۔ میں نہیں جانتی کہ کوئی جن زادی کسی لڑکی کی عاشق بھی ہو سکتی ہے۔ سب لوگ مجھ سے میرے اس رویے کی وجہ پوچھتے رہتے ہیں، لیکن میں کسی کو کیا بتاؤں، کوئی بھی میری بات پر یقین نہیں کرے گا۔ آج آپ کے سامنے اپنا دل کھول کر رکھ دیا ہے۔ آپ کو ماں سمجھ کر میں نے اپنی کہانی سنائی ہے، امید ہے مایوس نہیں کریں گی، کوئی تو میری پریشانی کا حل نکالیں گی۔
مائرہ روتے روتے مجھے اپنی ساری کہانی سنا رہی تھی۔ میں عجیب سی کیفیت میں اس کی یہ ساری بات سن رہی تھی۔ یقین نہیں آ رہا تھا کوئی لڑکی بھی کسی جنزادی کے زیر اثر آ سکتی ہے۔ ایسا تو صرف لڑکوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے، کوئی جنزادی کسی لڑکے پر عاشق ہو جائے، لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ مائرہ کو اس کی پریشانی سے نکال کر ہی رہوں گی۔ وہ ایک سمجھدار، پڑھی لکھی اور تمیزدار لڑکی تھی، لیکن صرف اس جنزادی کی وجہ سے اس کی زندگی پریشانیوں کا شکار تھی۔ وہ لوگوں کے درمیان نہ رہ پا رہی تھی۔ اب تو ابرار نے بھی اس سے پیچھا چھڑانے کا کہہ دیا تھا۔ میں نے سوچ لیا کہ دونوں بچیوں کی زندگی برباد ہونے نہ دوں گی، بلکہ اپنی بہو کا علاج کروا کر رہوں گی۔ دوسری طرف جنزادی کو معلوم ہو گیا تھا کہ مائرہ نے اپنی ساری حقیقت میرے سامنے کھول کر رکھ دی ہے۔ صبح میں مائرہ کے پاس گئی تو وہ بخار میں پھونک رہی تھی۔ اس نے مجھے اشارے سے بتایا کہ وہ جنزادی نے اسے پوری رات تکلیف پہنچائی ہے، جس کی وجہ سے وہ سو نہ سکی۔ جنزادی کے خوف سے اسے بخار ہو گیا ہے۔ پھر میں ابرار کو اور اس کے شوہر کے سامنے مائرہ کی ساری کہانی کھول کر رکھ دی تھی۔ ابرار کہنے لگا، یہ سب بہانے کر رہی ہے، یہ کوئی نفسیاتی مریض ہے جو ہمیں پریشان کرنے میں لگی ہے۔ لیکن میرا شوہر کہنے لگا، نہیں، یہ بچی بہت نیک اور سلجھی ہوئی معلوم ہوتی ہے، ضرور اس کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ ہے، ورنہ کوئی اتنا بڑا جھوٹ کیسے بول سکتا ہے۔ میں اپنے شوہر سے کہنے لگی، آپ کچھ ایسا کریں کہ یہ بالکل ٹھیک ہو جائے، یا کسی عامل یا مولوی وغیرہ کا معلوم کریں جو ہماری بہو کا علاج کر سکے۔ ابرار اس سے پیچھا چھڑوانا چاہتا تھا، لیکن میں کسی قیمت پر بھی اس یتیم اور لاوارث بچی کو دربدر نہیں کرنا چاہتی تھی، جبکہ اس بات سے بھی آگاہ تھی کہ وہ شروع ہی سے ایک یتیم خانے میں پلی بڑھی ہے۔ جب اس کے سر پر ہاتھ رکھنے والا کوئی نہ تھا تو پھر بھلا وہ کہاں جاتی۔ اس لیے میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے، میں اس جنزادی سے جان چھڑوا کر ہی رہوں گی، تاکہ اس کی زندگی میں بھی خوشیوں کا پھول کھل سکے۔ پورا دن وہ بہار میں تپتی رہی، مجھے اکیلی سے کام بھی نہ کیا جا رہا تھا۔ دوسرے دن میرا شوہر آیا اور کہنے لگا کہ مائرہ کو اس ایک مولوی صاحب کے پاس لے کر چلی جاؤ۔ اس کا کہنا ہے کہ اگر چھوٹا موٹا مسئلہ ہے تو وہ خود ہی دم درود کر کے حل کر لے گا، لیکن اگر کوئی بڑا مسئلہ ہے تو وہ ایک بہت اچھے عامل کو جانتا ہے، کل صبح ہی اسے اپنے ساتھ لے کر آ جائے گا۔ میں خوش تھی کہ میرا شوہر اس کام میں میرا ساتھ دے رہا تھا۔ پھر دوسرے دن میں نے مائرہ سے کہا، تم چادر پہن لو، میں تمہیں مولویوں کے پاس لے کے جا رہی ہوں۔ لیکن اس کی حالت نے مجھے ڈرا دیا۔ بال بکھرے ہوئے سرخ انگار آنکھوں کے ساتھ وہ مجھے ایسے دیکھ رہی تھی جیسے ہی آنکھوں میں آنکھوں نکل جائے گی۔ میں اس کی حالت دیکھ کر ڈر گئی تھی، سمجھ گئی کہ آج اس کے اندر وہ جنزادی حاوی ہو کر بیٹھی ہے۔ اس نے میرا ہاتھ زور سے جھٹک دیا، پھر غصے سے کہنے لگی، چل بڑھیا، چھوڑ دے اس کا پیچھا، میں جان گئی ہوں کہ تو میرے بارے میں جانتی ہے، اپنے بیٹے کو بول اس کا پیچھا چھوڑ دے، میں اسے اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتی ہوں۔ اگر تم نے مجھے اس لڑکی سے جدا کرنے کی کوشش کی تو میں تم سب کو مار ڈالوں گی۔ اس کی یہ بھیانک آواز سن کر تو میری روح کانپ گئی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ اتنی سنگ دل ہو سکتی ہے، کسی بھی لڑکی کی زندگی کو برباد کرنے کی طاقت رکھتی ہے۔ میں خوف زدہ ہو کر باہر بھاگی تھی۔ باہر جا کر میں نے اپنے شوہر سے کہا، لگتا ہے اس کے اندر وہ جنزادی سما گئی ہے، وہ ہمارے ساتھ ہرگز مولوی کے پاس نہ جائے گی۔ آپ ایسا کریں کہ مولوی صاحب کو کہیں اس بڑے عمل کو لے کر ہمارے گھر پہنچ جائیں۔ پھر انہوں نے میرے کہنے پر ایسا ہی کیا۔ تھوڑی دیر بعد ہی مولوی صاحب اس عمل کو لے کر گھر پہنچ گئے تھے۔ عامل سفید لباس میں ایک باریش بزرگ تھا۔ اس کی پاکیزگی بتا رہی تھی کہ وہ کس قدر پروقار شخصیت کے مالک ہیں۔ میں نے کہا، بابا جی، وہ کمرے سے باہر آنے کو تیار نہیں، مہربانی کر کے آپ ہی میرے ساتھ اندر چلیں۔ اب وہ میرے ساتھ اندر آ گئے تھے۔ مائرہ تو گویا بکھری ہوئی تھی۔ مشکل سے ہی اپنے بازوں سے پکڑ کر اسے قابو کیا۔ ابرار کو بہت غصہ آ رہا تھا۔ وہ مجھ سے کہنے لگا، یہ سب تماشا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ اس لڑکی کے گھر سے باہر نکالتے، میں ایسی لڑکی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کے آئے دن کے تماشے میں کیسے دیکھوں گا؟ لیکن میں نے اسے سمجھایا کہ وہ اپنے بس میں نہیں ہے، یہ سب اسے وہی جنزادی کروا رہی ہے جو اس پر حاوی ہو چکی ہے۔ پھر میں نے اس کی منتیں کی، تب ہی وہ میرے ساتھ اس کا علاج کروانے پر راضی ہوا تھا۔ جنزادی نے جب اس بزرگ کو دیکھا تو وہ مائرہ کو اور ستانے لگی۔ مائرہ کبھی رو رو کر چیخیں مارتی تو کبھی کہتی، مجھے یہاں سے جانے دو، میں دوبارہ پلٹ کر کبھی نہیں آؤں گی، میں یہاں کبھی نہیں آؤں گی۔ کبھی سسکا روتی تو کبھی غصے سے چیخنے چلانے لگتی۔ بزرگ نے بڑے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگے، دیکھو، میں بڑے آرام سے تمہیں کہہ رہا ہوں، اس بچی کا پیچھا چھوڑ دو اور اپنی دنیا میں واپس چلی جاؤ۔ تیرا انسانوں کی دنیا میں کیا کام؟ تو نہیں جانتی کہ تو ایک جن زادی ہے، کب تک اس لڑکی کے جسم میں خود کو سما کر رکھے گی؟
نہ صرف خود کو تکلیف دے رہی ہے بلکہ اس معصوم لڑکی کی بھی زندگی تباہ کر رہی ہے۔ چل جا، میری بات مان اور یہاں سے چلی جا۔ لیکن وہ جنزادی تو بری طرح بکھری ہوئی تھی۔ کہنے لگی اگر جاؤں گی تو اس لڑکی کو بھی ساتھ لے کر ہی جاؤں گی۔ میں اس پر عاشق ہو گئی تھی، اس سے مجھے پیار ہے۔ یہ لڑکی تنہا تھی، میں نے اسے اپنی پوری زندگی تنہا گزاری ہے۔ اب ہم دونوں ساتھ رہیں گے تو ہمیں کوئی غم بھی نہ ہوگا۔ پھر بزرگ نے مولوی صاحب کے کان میں سرگوشی کی اور کہنے لگے اس کا جانا اتنا آسان نہیں لگتا، اگر اسے یہاں سے قید کر کے ہی لے جانا پڑے گا۔ مولوی صاحب نے کمرے میں موجود سارے لوگوں کو باہر جانے کو کہا اور پھر خود عامل صاحب کے ساتھ مل کر ایک خاص عمل کرنے لگے۔ عامل نے ایک بوتل لی اور اس پر پڑھ کر کچھ دم کیا تھا۔ پورے کمرے میں دھواں ہی دھواں پھیل گیا۔ اگربتی کی تیز خوشبو جیسے ہی کمرے میں پھیلی، اچانک ہی مائرہ کے جسم سے کوئی ہیولا سا برآمد ہوا۔ وہ پوری طرح پورے کمرے میں چکرا رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے باہر جانے کی راستہ تلاش کر رہی ہو، لیکن کمرے کا دروازہ تو بند تھا۔ یوں اسے کہیں بھی جگہ نہ ملی تو وہ بوتل میں ہی سیدھا جا گھسا۔ عامل نے جٹ سے اس بوتل کا منہ بند لال رنگ کا کپڑا بند کر دیا اور اس پر ایک کالا دھاگا باندھ کر ہمیشہ کے لیے اس جنزادی کو اس بوتل میں قید کر ڈالا۔ میں نے دیکھا مائرہ بے ہوش پڑی تھی، اسے کچھ بھی ہوش نہ تھا۔ عامر کہنے لگا یہ ایک شیطان جنزادی تھی، بڑی مشکل سے ہاتھ آئی ہے، اس بچی کو یہی اذیت پہنچا رہی تھی، تبھی تو وہ الٹی سیدھی حرکتیں کر رہی تھی۔ اب جب تک یہ میرے پاس قید میں ہے کبھی بھی اس بچی کے پاس نہ آئے گی۔ میں مولوی صاحب سے کہنے لگی میری بہو تو ٹھیک ہو جائے گی نا؟ مولوی صاحب نے کہا ہاں انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو اب دوبارہ کبھی بھی اسے کوئی تکلیف نہ ہوگی، یہ باقی لڑکیوں کی طرح اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارے گی۔ میرا شوہر مولوی اور عامل صاحب کو دروازے تک چھوڑنے چلا گیا تو میں مائرہ کے پاس آ بیٹھی۔ اس کے چہرے کی رنگت پیلی پڑی ہوئی تھی اور آنکھوں کے گرد ہلکے بھی نمایاں ہو رہے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ وہ صحت کی طرف لوٹنے لگی، پہلے کی طرح چپ نہ رہتی تھی بلکہ مجھ سے بے تکلفی سے بات کر لیا کرتی۔ شروع میں ابراز اسے ناپسند کرنے لگا تھا، لیکن آہستہ آہستہ پھر اس کے دل میں چھپی محبت مائرہ کے لیے جاگ گئی اور اس نے اپنی زندگی میں اسے خاص مقام دے دیا۔ وہ مجھے تو ماں سے بڑھ کر بھی عزت دیتی تھی، اس نے کبھی زندگی میں نہ تو باپ کا پیار دیکھا تھا اور نہ ماں کا۔ جو مجھے اور میرے شوہر کو اپنے سگے ماں باپ سے بھی زیادہ پیار کرتی، بنا کہے ہی ہمارا سارا کام اپنے ہاتھوں سے کر لیتی تھی۔ اس کے ہوتے ہوئے کبھی بھی میں نے یہ خواہش نہیں کی کہ کاش میری ایک بیٹی ہوتی۔ بہو کی صورت میں مجھے ایک بیٹی مل گئی تھی، میں جتنا بھی خدا کا شکر ادا کرتی تھی کم تھا۔